جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالتعلیم سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بناؤ، آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرامیہ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ زکوٰۃ کورس ماشاءاللہ آپ بھی کروا رہے ہیں، اور الحمدللہ تقریباً اس مہینے میں کافی دارالتعلیم سنت کے احباب نے، مفتیان اکرام نے یہ کورس کروائے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد کوئی خاص زکوٰۃ کے حوالے سے ایسا کوئی تجربہ ہو رہا ہو، اور ظاہر سوالات جب ہوتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ ہم پریزنٹیشن کے ذریعے بعض اوقات پوری اپنی گفتگو تو کرتے ہیں اور ایک کورس کا وہ حصہ ہے، لیکن بعض ایسے کئی طرح کی غلط فہمیوں میں لوگ ہوتے ہیں، اور اس غلط فہمی میں یا تو بعض ایسے ہیں کہ زکوٰۃ زیادہ نکال رہے ہوتے ہیں، اور بعض غلط فہمی میں کم نکال رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے طور پر ہی انہوں نے اس کو خود ہی طے کر لیا کہ میرے اوپر اتنی نہیں بنتی، میرے اوپر ان چیزوں کی بنتی ہے۔ کیا کچھ ناظرین سے بھی شیئر کریں کوئی اس طرح کا معاملہ؟ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز جس کے اوپر میں نے دیکھا کہ جب ہم نے اس بات کا جواب دیا تو لوگوں کو بڑا تعجب سا محسوس ہوا، وہ تھا کہ سال پورا ہونے کی جو شرط ہم بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جناب سال پر پوری ہو، تو اب اس میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مال تو مجھے ابھی 1 مہینے پہلے جو ہے وہ ملا ہے، ایک شخص ہے جو کہ صاحب نصاب تو ہے، لیکن اس کو پورے سال کے اندر مختلف مواقع کے اوپر جو ہے وہ اس کی ملکیت میں مال جو ہے وہ آتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو چھوٹا موٹا مال ہوتا ہے اس کے بارے میں تو اتنا غور و فکر لوگ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی بڑا اماؤنٹ آ جائے تو پھر ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی یہ جو 5 لاکھ آئے اس کے اوپر تو جو ہے وہ ابھی سال پورا نہیں ہے، یہ ابھی آئے، یہ تو ابھی آئے ہیں۔ تو جب ان کو یہ بات بتائی گئی کہ اگر آپ سال کے شروع میں صاحب نصاب ہیں اور آخر تک آپ کے پاس مال زیرو نہیں ہوا، کم و بیش ہوتا رہا، لیکن جب سال پورا ہوا تو اس وقت جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے ٹوٹل پر زکوٰۃ لازم ہوگی، چاہے 1 دن پہلے ہی آپ کو کروڑوں روپے جو ہے وہ حاصل ہوئے ہوں، جو سال ختم ہونے کے سال ختم ہونے سے 1 دن پہلے بھی حاصل ہوئے ہوں، تو ان کروڑوں پر بھی زکوٰۃ لازم آئے گی۔ تو اس پر واقعی لوگ جو ہے وہ کافی حیران پریشان تھے کہ جناب ایسا تو ہم نے سنا نہیں، لیکن پھر جب اس میں ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھیں ہر پیسے پہ الگ الگ سال تو شمار کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بولیں آج 1 روپیہ آیا اس کا الگ سال میں، پھر آپ اس کو رکھیں بھی تو نہیں، سنبھال کے رکھیں، پھر اس کا جناب یہ 1 ربیع الاول کا روپیہ ہے، اور یہ جو ہے وہ 5 ربیع الثانی کا روپیہ ہے، اور یہ فلاں کا ہے۔ تو یہ انڈرسٹوڈ سی باتیں ممکن ہی جو ہے وہ نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اسی لیے یہ حکم بیان کیا گیا، یعنی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مال جو ہے وہ آپ کے پاس جو صاحب نصاب آپ سال کے شروع میں تھے تو آخر تک جتنا بھی مال آتا رہے گا وہ سارا ایڈ ہوتا رہے گا۔ اچھا، یہاں پر ہی ایک چیز اور میں نے جو ہے وہ بیان کی جس کی طرف بعض لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی،
وہ یہ کہ آپ کے پاس مال آیا نہیں ہے، لیکن ایک مال تھا جو آپ کی حاجت اصلیہ میں مصروف تھا. مثال کے طور پہ آپ کا اپنا گھر تھا 20 لاکھ کا، 40 لاکھ کا، آپ نے وہ گھر سیل آؤٹ کیا اور اس کی کیش پیمنٹ آپ کے ہاتھ میں آ گئی، یا کیش پیمنٹ نہیں بھی آئی، آنی ہے، سیل آؤٹ آپ نے کر دیا، اور آپ نے اب تک اگلا کوئی سودا جو ہے وہ نہیں کیا، اور اس ڈیوریشن میں، اس درمیان میں آپ کے زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا، تو آپ پر اس مکان کی جو قیمت ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، کیونکہ اس وقت یہ پیسہ حاجت اصلیہ میں مصروف نہیں ہے، تو لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. یہی صورتحال گاڑی بیچنے کی یا اور دیگر معاملات سے متعلق ہے کہ اگرچہ وہ مال آپ کے پاس پہلے کسی حاجت اصلیہ کی صورت میں تھا، یا حاجت اصلیہ کی صورت میں نہیں تھا، مال غیر نامی کی صورت میں تھا، لیکن جب زکوٰۃ کا سال کا ڈیوریشن کا جو ٹائم آیا جس پر ہر سال آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں، اس وقت وہ مال غیر نامی، وہ مال نامی کی صورت میں آ گیا، کرنسی کی صورت میں آ گیا، یا وہ جو حاجت اصلیہ میں تھا وہ اس وقت حاجت اصلیہ سے باہر آ گیا، اضافی ہو گیا، تو اس صورت میں اس پیسے کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی، اگرچہ وہ آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم کے لیے، اگرچہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آگے میں نے اس سے دوبارہ گھر خریدنا ہے، میں نے انہی پیسوں سے آگے مزید گاڑی خریدنی ہے، اس کے باوجود جب سال کے کمپلیٹ ہونے پر آپ کے پاس وہ مال کیش کی صورت میں ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. یہ صحیح آپ نے توجہ دلائی ہے، اور یہ واقعی یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا، تو اس میں تو بکثرت لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ تو ابھی گھر تھا وہ بیچا، نیا لینا ہے. تو اب مثال کے طور پر یعنی جس کا شعبان میں یا رمضان میں سال پورا ہو رہا ہے، اور شعبان المعظم میں اس نے اپنا گھر بیچ دیا یا کوئی بھی چیز بیچ دی جس پر پہلے زکوٰۃ نہیں ہو رہی تھی، دکان تھی وہ خود چلاتا تھا یا رینٹ پہ تھی، زکوٰۃ نہیں ہے، اب اس نے اس کو بیچ دیا، اب نئی دکان خریدنی اور سال بھی پورا ہو رہا ہے، رمضان شریف میں ہو رہا ہے، تو اب اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ 50 لاکھ 40 لاکھ آپ سائڈ پہ کر دیں کہ آپ کی تو یہ ضرورت کی چیز ہے، یا آپ نے دکان خریدنی ہے، یا اس کی آپ نے گاڑی خریدنی ہے، یا کوئی بچوں کی شادی کا معاملہ ہے، تو ایسی بھلے وہ حاجت والی جو بھی چیز ہو، اس کو سائڈ پہ نہیں کیا جائے گا، سائڈ پہ نہیں کر سکتے، اس پر زکوٰۃ ہوگی. ہاں البتہ اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ اس طرح کے بڑے سودے کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ آپ کا درمیان میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا ٹائم جو ہے وہ نہ ہو، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سیل آؤٹ کی، دوسری طرف آپ نے نئی پرچیزنگ کر لی، پیمنٹ اگرچہ بعد میں کرنی ہے لیکن سودا آپ کا ڈن ہو گیا کہ آپ نے 40 لاکھ کا اپنا گھر بیچا، آگے آپ نے 50 لاکھ کے گھر کا سودا کر لیا، ٹوکن دے دیا، تو اب گویا کہ آپ کے اوپر اگر مثلا ٹوکن 5 لاکھ کا دیا تو گویا کہ 45 لاکھ کے آپ خود مقروض ہو گئے، تو اب اس 40 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگرچہ آپ کے ہاتھ میں وہ کیش بھی ہو، کہ یہاں پر آپ کے اوپر اس سے زیادہ جو ہے وہ قرضہ چڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک صورت ہوتی ہے، لے لیا جائے اپنا کئی جگہوں مکان لے لیا جائے یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ، یعنی اگلا سودا جو ہے وہ آپ کا ہو جائے، اگرچہ جو پیمنٹ کا ٹائم شیڈول ہے وہ 3 منتھ یا 6 منتھ جو ہے وہ اس سے فرق نہیں پڑے گا، سودا جب ہو جائے گا تو آپ جو ہے وہ گویا اس رقم کے اعتبار سے مقروض مدیون ہو جائیں گے. یا پھر یہی ہے کہ پھر آپ اپنے اس طرح کے سودے اس وقت میں نہ کریں جب آپ کا سال کمپلیٹ ہو رہا ہو. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ دیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہو سکتا ہے سودے میں بھی کوئی بہت اچھی برکت مل جائے، آپ کو اچھا فائدہ بھی مل جائے. زکوٰۃ سے فرار یعنی زکوٰۃ سے بھاگنے کا یا زکوٰۃ نہ لازم ہو، ایسا کوئی خود از خود ہیلہ اختیار کرنا، اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اپنے زمانے میں ان لوگوں کے لیے بڑے وعید والے اور سخت وہ کلمات اور تنبیہ کرنے والے کہ جو بکریاں ہوتی تھیں کہ وہ بکریوں میں سے کچھ بکریاں ادھر اور کچھ بکریاں ادھر کر کے تاکہ ان کے نصاب کی وہ بکریاں پوری نہ ہوں. تو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر خبر دی جو زکوٰۃ لینے جاتے تھے تو آپ نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. تو ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی بھی ایسا انداز، کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ سے فرار لازم آ رہا ہو،
یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، آدمی سال بھر اپنی چیزیں خریدتا فروخت کرتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے، اس کی اپنی مرضی. نیت پر ان چیزوں کا بہت جو ہے وہ دار و مدار وہ نیت پر ہوتا ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کفیل صاحب اسی طرح ہی زکوٰۃ کورس میں ہی کہ اب جیسے سال پورا ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ ایک بڑی ڈیل کر رہے تھے، اور وہ ڈیل اس چیز کی کرتے ہیں کہ جس میں زکوٰۃ لازم نہ ہو رہی ہو. پڑا تو کیش ہی ہے، تھا کیش ہی ہے. اب اس کے بعد کوئی ایسی چیز کچھ بھی کر لیا، کوئی بھی بڑی گاڑی لے لی، اور 2 مہینے بعد کہیں گے ہم اپنے طور پر اس کو جو ہے وہ نکال دیا جائے گا، اس کو بیچ دیا جائے گا. یا اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز کہ جس پر زکوٰۃ نہ لازم ہے، یعنی مال زکوٰۃ کو ایسے مال سے بدلنا جس سے زکوٰۃ لازم نہ ہو، اور مقصد یہی ہے کہ یہ بیچ کا مہینہ ایک نکل جائے. تو ایسوں کو کیا سمجھائیں گے، کیا کہیں گے؟ جی، در حقیقت وہی جو ابھی آپ نے کہا کہ زکوٰۃ سے فرار اختیار کرنے کی نیت سے ایسا کوئی معاملہ کرنا، اس کی ہرگز جو ہے وہ پذیرائی نہیں ہے اور اسلام میں پسندیدہ بات نہیں ہے. یہ تو در حقیقت انسان اگر اس بات پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جیسے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 100% دیا، اس میں سے 2.5% کا سالانہ جو ہے وہ اس کی جانب سے حکم ہے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں. حالانکہ وہ اس کا سارا مال ہے، وہ چاہے تو 100% ہم سے جو ہے وہ لے لے. اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے، اور وہ پھر کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مال دیا ہے اس مال پر شکر ادا کرتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور اس میں کسی بھی قسم کا حیلہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ راہ خدا میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے. 2.5% تو زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور بہت کچھ جو ہے وہ اپنے مال سے خرچ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی. ماشاءاللہ. جی، کچھ ناظرین کے کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس 3 تولے یا 3.5 تولے سونا ہو، کاروبار بھی ہو اور بینک میں رقم بھی ہو، پر رقم اور بینک کا حساب لگا کے کاروبار کا حساب لگا کے تو زکوٰۃ نکال لی، باقی سونے کی کس طرح زکوٰۃ نکال کے اس کا جواب شاہ فرماتے. ٹھیک ہے، مزید سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سونا ہے تو ہم نے اس کو بچے چھوٹے ہیں ان کے نام ڈیوائڈ کر دیا کہ یہ آپ کے نام، یہ آپ کے نام، آپ کے نام، تو کیا اس پہ ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ بہت سے لوگوں کی آپ نے نمائندگی کی ہے اور یہ سوال آپ نے ریکارڈ کروایا ہے، تو جی بالکل اس کو بھی شامل کرتے ہیں. پہلی بات تو بینک میں کچھ پڑا تھا، کچھ ادھر تھا، اس کی زکوٰۃ سب نکال دی گئی، اور یہ لوگوں کے لیے حساب اس کا آسان بھی ہوتا ہے. تو سونے کا کیا کریں؟ سونے کی زکوٰۃ بھی جو ہے وہ آپ بالکل نکال سکتے ہیں. سونے میں سے آپ جو ہے وہ وزن کے اعتبار سے 40واں حصہ 2.5% جو ہے وہ صدقہ کر دیں، یہ بھی صورت ہے. اور یہ بھی صورت ہے کہ آپ اس سونے کے مارکیٹ سے قیمت معلوم کر لیجئے اور اس قیمت کے اعتبار سے اس کا 2.5% آپ بطور زکوٰۃ ادا کر دیجئے. ہو سکتا ہے یہاں پہ ذہن میں یہ بات ہو کہ 3.5 تولے سونا ہے تو یہ نصاب تو 7.5 تولہ ہے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جب سونے کے ساتھ دوسرا مال موجود ہوگا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بینک میں پیسے بھی ہیں، مال تجارت بھی ہے، تو اس صورت میں سونا اگرچہ 7.5 تولہ سونا سے کم ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے، ساتھ اس کے پیسے بھی ملے ہوئے اور سب چیزیں موجود ہے، نصاب پورا ہے. قیمت کے حوالے سے یہ کنفیوژن رہتی ہے لوگوں کو کہ اب کیا کریں، وہاں جا کے پتہ کریں، نیٹ پہ ریٹ چیک کر لیں کریں. اور لیکن یہ تو ہے عام طور پہ لکھا ہوا گھر پہ سونے کی رسیدیں تو ہوتی ہیں جہاں سے سونار سے لیا ہوا نا، تو اب اتنے کیرٹ کا سونا ہے اور اتنی قیمت کا، یا قیمت تو چلو وہ اس وقت کی لکھی ہوئی ہے، گرام لکھے ہوئے ہیں، اس کی جو ایک کوالٹی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، تو کیسے حساب کریں گے؟ آسان اور بہتر طریقہ جس کے مطابق آپ کی زکوٰۃ 100% جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کیرٹ معلوم ہے تو آپ اس کیرٹ کا ریٹ پوچھ لیں کہ یہ کتنے کیرٹ، اس وقت 22 کیرٹ کے ریٹ کیا چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے مطابق جتنا وزن کا آپ کا جو ہے وہ زیور ہے، آپ اس کے مطابق زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دیں. یہ سب سے جو ہے وہ آسان ہے.
اس کیرٹ کا حساب ہوگا جو اس کے پاس ہے. جی جو اس کے پاس جو ہے وہ کیرٹ ہے. یہ سب سے آسان ہے. ورنہ پھر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جناب ویسٹیج کی کٹوتی ہوتی ہے اور دیگر چیزیں ہیں, اس میں کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ابہام رہ جاتا ہے. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کیرٹ معلوم کر لیں, اس کیرٹ کا جو ہے وہ آپ وزن آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا, اس اعتبار سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھائی نے سوال کیا کہ سونا ہے لیکن سونا تو ہم نے سب میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, بچوں کے نام کیا ہوا ہے, تو کیا کہیں گے اس میں؟ اگر بچے یا بچیاں جو نابالغ ہیں ان کے لیے ان کے باپ نے خریدا یا خریدا نہیں, ان کے پاس تھا اور انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کر لیا کہ یہ اتنا, یہ 2 زیور اس کے, یہ اس کے اور یہ اس کے, اس طرح کر لیے, اور بچوں کا جو باپ ہے جو در حقیقت بچوں کا ولی ہوتا ہے اس نے ان پر قبضہ جو ہے وہ کر لیا, اپنی کسٹڈی میں جو ہے وہ لے لیا, تو اس صورت میں وہ مال بچوں کی ملک ہو جائے گا. جب تک نابالغ ہیں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. البتہ جب بچوں کی ملک ہے تو اسے استعمال بھی والدین نہیں کر سکتے کہ والدہ ان زیورات کو خود پہن رہی ہو, پھر اسے اس بات کی اجازت بھی نہیں ہوگی, یا ایک بچے کی چیز کسی دوسرے کو پہنا دی جائے اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ بچے نابالغ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ جو پروسیس بتا رہے ہیں یہ ہونا ضروری ہے. یہ ہونا ضروری ہوتا یہ ہے جیسے میاں بیوی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اب بات ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, بیوی شور سے کہے یا شور بیوی سے کہے, ظاہر 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, گولڈ وہ پڑا ہوا ہے اس وقت نہ بیوی کے پاس ہے نہ شور کے پاس ہے, وہ الماری میں پڑا ہوا ہے یا لاکر میں, کہیں بھی وہ محفوظ ہے. ابھی ہمارے پاس چوڑیاں ہیں, یہ ہیں, وہ ہوتی ایک سرسری نیت ہے, یہ بچوں کی ہے, یہ تو بچوں کے لیے اس کو سائڈ پہ کر دو, اس کو بچوں کے لیے کام. تو یہ اس طرح کے جو اکثر لوگوں کے مائنڈ بنے ہوئے ہیں اور بچوں کے لیے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں سارا کچھ ہی بچوں کا ہے بھائی, آپ کا بھی, آپ کا گھر بھی بچوں کا ہے, اس طور پر تو سب کچھ ہی آپ کے بچوں کا ہے. لیکن یہ الگ الگ ہر بندے کا, ہر گھر کے اندر بیٹے یا بیٹی کا کہ یہ کڑے اس کے ہیں تو یہ بندے اس کے ہیں. یہ ایک تو چیز ہے کہ جو چیز بنا کر اس کو دے دی, جی بچے یا بچی کسی کو بھی کوئی چیز گفٹ کے طور پر, گفٹ کے طور پہ کسی موقع پر دے دی, قرآن ختم کرنے کے موقع پہ, بالکل اس کو کوئی دے دیا, ایسی جولی دے دی, زیورات دے دیے. اور بیٹوں کو نہ دیا کریں, مطلب گفٹ دے سکتے ہیں لیکن ایسے انگوٹھیاں بنا کر دینا یا بالکل چین بنا کر بیٹوں کو دیں, وہ پہننے بھی, یہ نہ دیں, یہ جائز نہیں ہے سونے کا. اس کی ملکیت میں ہونا یہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. تو یہ جو میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے طے کریں یا بات کریں, تو ایسے میاں بیوی کو آپ کیا سمجھائیں گے, کیا ہونا ہے؟ باپ کے قبضے میں ہیں اور اب میاں بیوی آپس میں اب یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ ملکیت کس کی ہے, کہ جس کے کہنے سے ملکیت ٹرانسفر ہوگی. پتہ چلا باپ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اور ہے کچھ سب کچھ ماں کا ہے, وہ اپنے میکے سے لائی ہے یا سسرال سے ہے, لیکن اس کا مالک اسے جو ہے وہ کر دیا گیا. بہرحال اگر باہمی رضامندی سے وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم بچے کو یہ چیز کا مالک جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایک ہے کہ ہم ان کی شادیوں کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ ان کی بہوؤں کو دیں گے, یا جناب جو ہے وہ اس کی شادی پہ, بچی کی شادی پہ اسے دیں گے. اس سے جو ہے وہ شادی پر دینے کے حوالے سے اگر ہے تو بچوں کی ملک نہیں ہوگا. فی الحال ہی بچوں کی ملک کر دینا, یہ اگر اس اعتبار سے دیں گے اور وہ بچوں کے باپ کی ملک میں ہے یا نہیں ہے, تو ماں بچوں کے باپ کی ملک میں لا کر دے دے. ٹھیک ہے, بچوں کو دینا ضروری نہیں ہوگا, بچوں کو, بلکہ اگر بچوں کو دیا تو بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا نا, باپ کی طرف سے ہی قبضہ ضروری ہوگا. نابالغ جو بچے ہیں ان کا اصل قبضہ تو ان کا باپ ہی جو ہے وہ کرتا ہے. تو لہٰذا باپ کا قبضہ ہو پہلے سے, یا اگر نہیں ہے تو اسے اس پر قبضہ دلایا جائے, تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بچوں کی ملک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس صورت میں ہو جائے گا. تو یہ انداز مدنی چینل کے ناظرین, یہ انداز اختیار کر لینے چاہیے. اور اگر پہلے نہیں بھی کیا ہوا اور دینا ہی ہے یا 100% ان کو آپ نے اپنے ذہن کے مطابق دیا ہوا ہے, تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. پھر یہ بھی ہے کہ جب تک نابالغ ہیں تو زکوٰۃ کا معاملہ نہیں ہوگا نا. اگر وہ بھی کفیل صاحب بالغ کی طرف آ رہے ہیں, اب لڑکی ہے اور بچیوں کی بلوغت 9 سے 15 کے درمیان, تو ان کے بھی بلوغت کے معاملات, اور لڑکے ہیں 12 سے 15 کے سال, تو ان کی چیزوں کا بھی پھر خیال بہرحال وہ رکھنا ہے. یہاں پہ بھی وہی کہ دیکھیں یہ زکوٰۃ سے بچنے کی نیت کے طور پر نہ ہو. جی جناب جو ہے وہ ہم اپنے زکوٰۃ سے بچ رہے ہیں اس لیے جو ہے وہ دے رہے ہیں. کئی جگہوں پر واقعی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ایک عورت ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی مال جو ہے وہ نہیں ہے,
اب اس صورت میں وہ چاہتی ہی یہ ہے کہ میں بچوں کی ملک جو ہے وہ کر دوں، تو یہ ایک جدا جو ہے وہ صورت ہے. یا والدین ویسے ہی بچوں کی ملک کرنا چاہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جو عموماً اس طرح کا حیلہ اختیار کرتے ہیں وہ اس کے جو دوسرے پہلو ہیں اس کی طرف نظر نہیں کرتے. ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم خود بھی شادی بیاہ میں ان کو استعمال کرتے رہیں گے، ضرورت پڑے گی گھر بنانے کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے بیچ بھی دیں گے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. وہ فقط فی الوقت زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس ہیلے کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا نہ کریں. جب بچوں کی ملک کریں تو پھر اس کے جو اگلے تمام جو ہے وہ تقاضے ہیں ان تمام کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ہی کریں کہ آپ آئندہ پھر اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے بلا ضرورت شرعی. ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب سے پہلے پانی پینے کی کوئی ممانعت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عصر کا ٹائم یہ ایسا ہی جانا چاہیے. جی، رمضان میں مغرب سے پہلے پانی پینے کی رمضان میں مغرب سے پہلے، یا جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اس دن مغرب سے پہلے پانی پینے. لیکن عام یہ عصر کے بعد کا کوئی روزے کا ہے کہ عصر کے بعد روزہ رکھنا جو ہے وہ کوئی لازم نہیں ہے. ہاں البتہ بزرگان دین کے معمولات میں سے ملتا ہے کہ وہ اس وقت کے اندر جو ہے وہ کچھ ایک مخصوص وقت کے لیے اپنے نفس کو جو ہے وہ غذا اور دیگر امور سے روکتے تھے. تو وہ ایک جیسے ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایک کیا کرتے تھے، ایک عمل کیا کرتے تھے، اور اس وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے. تو وہ اس اعتبار سے شرعی اعتبار سے عام بھی بندہ کسی کو واجب اور لازم نہیں ہے کہ بدلا کولڈ ڈرنک پی رہا ہوں پانی نہیں پی رہا ہوں، یا کھانا کھا رہے ہوں اور پانی نہ پی رہا ہوں. تو یہ مقصد نہیں. عصر کے بعد اکثر گھروں میں چائے پانی کا اور اس طرح کی چیزوں کا مارکیٹوں میں بھی ہوتا ہے لوگ کہ اب یہ دوپہر کا کھانا 2-2:30 بجے کھایا تھا تو اب کچھ ایسا ٹائم ہو چکا ہے. کھانے کی ممانعت نہیں ہے. روزہ رکھیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ روزہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے. استادوں نے، ہمارے استاد جو ہیں وہ بچوں کو تو یہی بتاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یوں بیان کیا جاتا ہے. آپ چوتھا کہہ لیں یا جو ہے وہ دوسرا کہہ لیں، تو ترتیب کے اعتبار سے کوئی وہ نہیں. حدیث پاک جو وہ روایت ہے بنی الاسلام علی خمس، تو یہ والی روایت، اور پھر اس میں بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر روزے کو بہت آخر میں، سب سے آخر میں 5ویں نمبر پہ ذکر کیا گیا، اور بعض ایسے ہیں کہ جن میں حج آخر میں ذکر کیا اور روزے کو پہلے جو چوتھے پر جو ہے نا وہ نمبر پر کیا. تو اگر ترتیب کوئی اسے ترتیب اس میں کوئی ضروری نہیں. ہاں، سن ہجری کے اعتبار سے فرق تھا، کب فرض ہوا روزہ، کب فرض ہوا کہ پہلے کیا چیز فرض ہوئی اور کیا چیز بعد میں فرض. ٹھیک ہے. تو بہرحال 5 چیزیں وہ یاد کر لیں ارکان اسلام کی. اور پہلی چیز تو ہے ہی عین ایمان، شہادت اور توحید و رسالت کی شہادت، اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے، اس کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. اور پھر جو جمیع عقائد ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں. توحید و رسالت کے بعد یہ گواہی کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے اور روزہ ہے اور حج ہے. اب بعض روایت میں ترتیب کے اعتبار سے یہ تو بکثرت بلکہ زیادہ یہی ہے کہ شہادت یعنی توحید و رسالت کی گواہی، شہادت کے بعد نماز کا ذکر ہے. اس لیے تمام فرائض میں سب سے زیادہ مقدم جو ہے وہ نماز ہے. پھر زکوٰۃ کا بیان کیا گیا کیونکہ قرآن پاک میں بھی نماز کے بعد جس فرض کی زیادہ ترغیب دی گئی ہے اور احکام بیان کیے وہ زکوٰۃ ہے. اور بقیہ روایات میں کچھ مقدم اور مؤخر یعنی کسی کو پہلے ذکر کیا، کبھی بعد میں ذکر کیا، یہ ایک الگ بات ہے. جی کچھ کال مزید شامل. دکان کرائے پر لینا اس شرط کے ساتھ کہ مالک دکان اپنا اسٹال دکان کے فرنٹ پر لگائے گا اور کرایہ دار وہ سنبھالے گا، یا مالک کا اپنا ملازم بیٹھے گا. اس شرط پر دکان کرائے پر لے سکتے ہیں جبکہ کرایہ مارکیٹ ریٹ سے کم کر دیا ہو. اگر تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ دکان کا کرایہ کو ہی ڈیوائیڈ کیا جائے کہ بھائی اتنا پارٹیشن آپ کو نہیں دے رہا، میں یہ فرنٹ کا اس جگہ کا حصہ آپ کو کرائے پہ نہیں دے رہا، باقی میں آپ کو کرائے پہ دے رہا ہوں، اس وجہ سے میں اس کی قیمت کم کر رہا ہوں کہ اس کا کچھ حصہ میں ابھی بھی اپنے زیر استعمال رکھ رہا ہوں. تو یہ تو جائز ہے کہ آدمی جو ہے پوری چیز کے بجائے آدھی کرائے پہ دے رہا ہے یا پونی دکان جو ہے وہ کرائے پہ دے رہا ہے، تو اس میں حرج جو ہے وہ نہیں. اور ایک یہ ہے کہ نہیں کرائے پہ یہ پوری دکان ہی تمہیں دے رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے بندے کو تم مفت کے اندر جو ہے وہ یہاں بٹھاؤ گے، تو یہ شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے، یہ اجارے کو فاسد کر دے گی. ٹھیک ہے جی مزید سوال. ہند کے شہر پالگھر سے اسلم اتواری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص کا کاروبار بروکری کا ہے
اور جب بھی اس کو کمیشن آتا ہے تو وہ اسی وقت 2.5% زکوٰۃ کی نیت سے دے دیتا ہے، سال کا انتظار نہیں کرتا ہے. تو اب کیا سال کے آخر میں پھر اس کو کوئی کیلکولیشن کرنا ہوگا یا اس کے لیے جو دے دیتا ہے وہ کافی ہے؟ ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ کفیل صاحب اس میں ہوتا ہے کہ ان کی زکوٰۃ ایک اچھی اماؤنٹ بنتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کے ہاتھ جاتا رہے سلسلہ تاکہ پوری زکوٰۃ بھی ادا ہوتی رہے اور آسانی بھی رہے. لیکن یہ جو آخر میں کہہ رہے ہیں سال کا حساب کرنا، پورے سال ختم ہونے پر پورا حساب کرنا، اس کے حوالے سے کیا یہ سال آپ ماہ با ماہ قسطوں میں ایڈوانس کی صورت میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، بہت اچھی بات ہے. لیکن سال کے آخر کے اوپر بہرحال آپ کو پھر بھی کیلکولیشن جو ہے وہ کرنی ہی پڑے گی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آپ کے پاس کتنا مال موجود ہے، کیونکہ فقط مال آنے کا ایک ہی ذریعہ نہیں ہوتا. ایک ذریعہ کوئی کمیشن کا کام کر رہا ہے تو اس کا ایک یہ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ذریعہ ہو یا کسی جناب ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ذریعے سے جو ہے وہ اس کے پاس کوئی مال آ گیا، یا اس کے علاوہ اس کے پاس پہلے سے جو ہے وہ مال موجود ہے، پچھلے سال کا مال موجود ہے. اب اس سال تو جو انکم آئی اس نے اس کا ادا کر دیا نا، جو پچھلے کئی سالوں کا مال اس کے پاس رکھا ہوا ہے اس کے اوپر تو ہر سال جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہے. تو اب ممکن ہے کہ پچھلے جو مال رکھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ بن رہی ہو 5 لاکھ روپے اور اس نے اس سال فقط آنے والی انکم کی زکوٰۃ ادا کی ہو، تو یوں سال کے اختتام پر کیلکولیشن کرنی ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ مال کتنا ملکیت میں ہے اور کتنی زکوٰۃ ادا کر دی ہے. اگر تو جتنا مال ہے اتنی ہی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، بہت اچھی بات ہے. اگر کم ہے تو جو کمی ہے اس کو فوری طور پہ ادا کرنے کا حکم ہوگا، اور اگر زیادہ دے دی ہے تو اب چاہے تو اسے صدقہ نفل شمار کرے اور چاہے تو اسے اگلے سال کی زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کر لے. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ منت مانی تھی جب بیمار تھے تو بکرے کی منت مانی تھی کہ بکرا صدقہ کیا جائے گا. 2 سوال کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا کالا بکرا ہی صدقہ کیا جائے، دوسرا یہ کہ اب منت پوری ہو چکی، ٹھیک ہو چکے ہیں، تو اس کی مالیت دے دی جائے، پیسے دے دیے جائیں یا بکرا ہی کوئی لے کے دیا جائے. اگر جانور راہ خدا میں ذبح کرنے کی منت مانی تو اس صورت میں تو اس کو ذبح ہی جو ہے وہ کرنا ہوگا، جانور ہی دینا، جانور ہی. اور اگر جو ہے وہ ایسے نہیں بس مطلقاً صدقہ کرنے کی منت مانی ہے تو صدقہ جو ہے وہ آپ مال بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، پیسے کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں. ہاں جہاں ذبح کرنے کی نیت کی ہے وہاں پر کالا بکرا ہی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی بکرا جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے غربا کے اندر وہی احکام ہے جو جب جو منت بنے گی پھر اس کے اندر جہاں پر گوشت تقسیم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. ذبح کرنے والی جب منت بنے گی تو پھر اس کا گوشت جو ہے وہ شرعی فقراء مستحقین زکوٰۃ میں ہی تقسیم کیا جائے گا، پھر اسے خود بھی نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے. محمد اعظم چشتی راولپنڈی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شب برات کو یہ 6 نفل کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ جو 6 نوافل کا سلسلہ ہوتا ہے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ بزرگان دین کا معمول ہے، بیان کیا گیا اس میں کہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ درازی عمر کے لیے ہوتی ہیں، 2 رکعت نماز جو ہے وہ آفات و بلیات سے بچنے کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ معمولات ہیں بزرگان دین کے کہ ان نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ نوافل پڑھے جاتے ہیں، پڑھے جائیں اور پڑھنے بھی چاہیے. یہ رات ہی ماشاءاللہ برکتوں والی ہے. کفیل صاحب ابھی دیکھتے ہیں ہم ان دنوں میں بطور خاص کچھ ایسی پوسٹیں چلتی ہیں اور ان کو سوشل پہ وائرل بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کے پاس لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ کہا جاتا ہے یہ ثابت نہیں ہے بھائی، یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ روایت میں نہیں ہے، یا یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، تو کیوں اس طرف لوگوں کو لگایا جاتا ہے، کیوں لوگ پڑھ رہے ہیں نوافل؟ تو کیا کہیں گے ان دونوں کے لیے؟ ایک تو یہ جو اس طرح کے حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ ایک تو وہ جو اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں، عبادت کی طرف آ رہے ہیں، اور الٹا ان کو یوں کہہ کر جو ہے وہ اس عبادت سے بھی ایک طرح کا شاید دور کرنے کا یہ حربہ کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اسے جو ہے وہ نماز سے جو ہے وہ روکتے ہیں. تو نماز سے روکنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ تو کفار کا جو ہے وہ طریقہ کار بیان کیا گیا. تو آپ کسی کو بھی نماز سے نہ روکیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو مکروہ اوقات نماز ہیں اس میں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اس وقت نماز سے ٹوک کے روک نہ دو.
اتنا حد تک جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھا گیا کہ نماز سے روکنا نہ پایا جائے. تو ایسے لوگوں کو بالکل سوچنا چاہیے کہ اگر انہیں کسی بات سے اختلاف ہے تو کم سے کم نماز سے تو نہ روکے. نماز تو بہرحال جب آپ پڑھیں گے تو نماز کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے, بندہ جو ہے وہ کسی بھی وقت بھی جو ہے وہ کرے گا تو اس کا یقیناً ثواب ہی ملے گا. اب کن نیتوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, تو یہ تو عام طور پہ آپ کسی بھی نماز کو پڑھنے سے, نماز حاجت پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نفل نماز پڑھتے ہیں, اس سے پہلے آپ اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں کہ اس عبادت کے ذریعے سے میرا یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے, یہ مشکل میری دور ہو جائے. تو اب اگر ان نمازوں سے متعلق بزرگان دین نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت جو ہے وہ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف یہ کہ خود پڑھیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں, اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ دین جو ہے وہ گوگل سے نہ سیکھیں. یہ جو آج کل ہر چیز کے اندر لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر ایسا جو ہے وہ ہم نے سنا. طلاق کے مسئلے لوگ پوچھنے آتے ہیں, ان کا اگلا یہی ہوتا ہے کہ نیٹ کے اوپر ہم نے سنا ہے, کچھ یوں کہہ رہے ہیں کچھ یوں کہہ رہے ہیں. ارے بھائی, آپ اپنی ڈاکٹری کی دوائیاں تو نیٹ پہ سے نہیں تلاش کرتے کہ مجھے بخار ہو گیا, یہ کھانسی کی دوا لے لوں یا نہ لوں. اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں. لیکن جہاں دین کی بات آتے ہیں آپ بولتے ہیں جناب نیٹ کے اوپر سرچ کیا اور یہ جواب آ رہے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی پوسٹوں پر توجہ بھی نہ دیں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. مستند کتابوں کے اندر جو باتیں علماء نے بیان کی ہیں یا مستند علماء بیان کر رہے ہیں انہیں فالو کیجیے اور آپ ان کی باتوں کے اوپر عمل کریں. انشاءاللہ دین و دنیا میں فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور شب برات ویسے ہی یہ وہ بابرکت شب ہے, رات ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائق خصوصی طور پر آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے, اور رب کی رحمت اور اللہ کی طرف سے یہ ندا منادی دیتا ہے, پکار کے کہتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا, کوئی پریشانیوں میں کہ اس کی پریشانی کو دور کی جائے, کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اسے رزق دیا جائے, کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اسے اس کی بخشش کی جائے. تو یہ راتیں تو بڑی سعادت والی راتیں ہیں, اور یہ وہ رات کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اب یہ بالوں کی کون گنتی کر رہے, ایک بکرے کے کوئی بال گن کے مجھے دکھا دے. یہ بتایا قبیلہ بنی کلب جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے ہیں, ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر. تو یہ رات 15 شعبان والی بڑی بابرکت اور مقدس رات ہے. مغرب کے بعد 6 نوافل الحمدللہ مسلمان پڑھتے ہیں, تو ان کو پڑھنے دینے چاہیے. اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بزرگان دین کا ایک معمول رہا ہے اور یہ کرنا چاہیے, تاکہ رات شروع ہوتے ہی ایک عبادت کا سلسلہ الحمدللہ وہ شروع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں میں کوئی وسوسہ بھی نہیں پالنا چاہیے اور رکاوٹیں بھی کسی کو نہیں ڈالنی چاہیے. کفیل صاحب, حدیث پاک میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا, اے بلال میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی, تیرے قدموں کی آہٹ. آپ ذرا انداز فرمائیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کمال شفقت اور حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں, تو کیا عمل کرتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل یہ ہے کہ جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کرتا ہوں, تو پھر 2 رکعت بھی پڑھ لیتا ہوں. یعنی اس پہ انہوں نے کوئی یہ نہیں بتایا کہ آپ نے یہ عمل بتایا میں یہ عمل کر رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے یہ نہیں فرما رہے کہ یہ جو آپ نے خود ہی وضو کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہو تو نہ مجھ سے پوچھا ہوا ہے پہلے سے نہ کوئی. تو یہ کتنی واضح علماء نے یہ بات لکھی کہ نفل پڑھنے کے لیے جب شریعت نے جو وقت منع نہیں کیا, اس کے علاوہ جب بھی کوئی پڑھنا چاہے پڑھتا رہے, اس میں کون اس کو ممانعت کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی مسجد یا نماز کی طرف آئے, نہ کہ یہ کہ ہمارے کسی فعل قول عمل سے کوئی آدمی نماز سے دور ہو جائے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کچھ سوالات لیتے. ایک سوال ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ پیسے دفتر سے قرض لے کے, جو لون کی صورت میں ہوتی ہے, جو کہ میں سرکاری ملازم تھا, اب تو ریٹائر ہو گیا ہوں, تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے 8 لاکھ روپیہ نکلوا کے, تو وہ تو بیٹی کے لیے پڑے ہوئے تھے. بیٹی کی شادی کے لیے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا. اور اس کے علاوہ بیٹی نے اپنے طور پہ کچھ جاب کی تھی, کچھ تھوڑے سے پیسے پچھلے سال کے کمائے ہوئے تھے, تو کیا ان پر زکوٰۃ لگے گی؟ ٹھیک ہے, آپ نے پیسوں کا ذکر کیا کہ کچھ رکھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے دفتر سے قرض لیا ہے,
کچھ اور بیٹے کی جو بھی آمدنی ہے کیا کہیں گے؟ جی، جو بھی مال رکھا ہوا ہے، اگرچہ نیت یہ ہے کہ بچی کے جو ہے وہ شادی میں خرچ کریں گے، تو ابھی وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہی ہے. اگر نصاب کی مقدار ہے اور نصاب کی مقدار ہی ہے تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. ہاں، جو قرض ہے وہ مائنس کیا جائے گا. عمومی طور پہ دفاتر سے یہ قرض بھی سود کی صورت میں ملتا ہے. اگر تو ایسا ہی ہے تو توبہ بھی کرنا ضروری ہے اور فوری طور پہ اس قرض کی ادائیگی کر دیجئے تاکہ آپ کا سود سے چھٹکارا مل جائے. ہو سکتا ہے کہ اس سود کی نحوست کی وجہ سے بیٹی کے رشتے جو ہے وہ نہ آ رہے ہوں، کیونکہ سود بہت بڑا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اور اگر بغیر سود کے ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی مال ہے اس میں سے قرض مائنس کر کے باقی کی جو ہے وہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اسی طرح جو بچے نے کمایا اگر اس نے لا کر آپ کو دے دیا، آپ کو مالک کر دیا، تو آپ پھر دیگر مال کے ساتھ اس مال کی بھی زکوٰۃ ہر سال جو ہے وہ ادا کریں گے. تو زکوٰۃ ادا کیجیے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے بچی کا اچھا رشتہ بھی ہو جائے گا اور دیگر معاملات بھی حل ہو جائیں گے. اگر سود پر ہے تو جب تک قرض ادا نہیں ہوتا اس وقت تک جو مائنس ہوگا وہ فقط قرض مائنس ہوگا، سود کی جو اضافی رقم ادا کرنی ہے وہ مائنس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، مزید سوال. میرا نام ثقلین حسن ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے. میں نے جو ہے 3-4 پلاٹ لیے ہیں بیچنے کے لیے، کیا اس پر بھی مجھے زکوٰۃ دینی ہے؟ ٹھیک ہے، پلاٹ کچھ لیے انہوں نے. جی بالکل، پلاٹ جب آپ نے بیچنے کے لیے لیے ہیں تو وہ مال تجارت میں شمار ہوتے ہیں اور مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں جو چندہ کرتے ہیں، مختلف باکس ہیں، اس میں 10-10 روپے اس طرح کے نوٹ ہوتے ہیں، پھر ہم جب جمع کرتے ہیں تو اس کو ایک دم بڑے نوٹ میں ہم کر لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں. تو یہ کیا اس میں بھی کوئی امانت میں خیانت کے احکام لاگو ہوں گے یا کیا ہوگا؟ اس کو قرض کے اوپر جو ہے وہ بندھا نہ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو دے دیں کہ بھئی یہ آپ جو ہے وہ لے لیں، کل مجھے اس کا جو ہے نا بندھا جو ہے وہ دے دیجئے گا. تو یوں ادھار ویسے بھی جو ہے وہ نوٹ کا نوٹ کے بدلے میں جو ہے وہ تبادلے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کو ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ہاتھوں ہاتھ کیا جا سکتا ہے اور یہ تبدیل ہو سکتے ہیں جی. اس میں. ٹھیک ہے جی، مزید کچھ سوال. میرا سوال یہ ہے کہ جو سونا ہے وہ تو بیوی کے پاس ہوتا ہے، ہاں جتنی اس کی مقدار ہے، کیا جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے وہ اس کے میاں پہ ہے یا اس عورت پہ ہے؟ واضح کر دیجیے. گھر گھر کا مسئلہ ہے، کیا کہیں گے؟ جو مال کا مالک ہے زکوٰۃ اسی پر لازم ہے، تو لہٰذا بیوی مالک ہے تو بیوی پر زکوٰۃ لازم ہے، شوہر پر لازم نہیں ہے بیوی کے مال کی وجہ سے. ہاں البتہ اگر شوہر بیوی کے مال کی زکوٰۃ خود ادا کرنا چاہتا ہے تو بیوی کی اجازت سے ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ کہہ رہے پچھلے سال زکوٰۃ رہ گئی تھی، اب اس سال زکوٰۃ دینی ہے تو دونوں کی دینی پڑے گی یا کیا ہوگا؟ جی بالکل، پچھلے سال والی زکوٰۃ بھی دینی ہے اور اس کے لیے اس سال کے آنے کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. جتنی تاخیر ہو گئی اس کی توبہ کریں اور فوری طور پر ہی جو ہے وہ ادا کریں. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اور احکام زکوٰۃ دیکھیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے مسائل کو جتنی آپ کی کالز ہوں یا سوالات کے ذریعے میں زیادہ سے زیادہ وہ اویئرنیس، وہ احکامات آپ تک ہم پہنچا سکیں. لیکن پھر بھی جن کے مسائل ہیں وہ سوال شامل نہیں ہو پاتے یا کال نہیں چلی ہے یا ان کا جواب نہیں آیا ہے، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مسئلے ہر ایک کو انفرادی طور پر کم از کم جو اپنے فرائض کے حوالے سے یا جن کا سیکھنا ضروری ہے اس کے لیے براہ راست بھی آپ دارالفتہ میں تشریف لائیں یا دارالفتہ کے نمبرز پر کال کر کے آپ اپنے وہ مسائل ضرور پوچھ لیا کریں. صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک نمبر آن ہوتا ہے اور دوپہر 1 سے 2 وقفہ ہوتا ہے. اس پر انشاءاللہ دارالفتہ کے کوئی بھی مفتی صاحب، عالم صاحب، وہ آپ کو رہنمائی فرمائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات درست طریقے سے سیکھنے والا بنائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے. جو علم سیکھیں اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ مجھے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو